اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج بھی ہم ایک اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ موضوع ہے سوشل میڈیا کے فوائد اور اس کے نقصانات۔ اس وقت معاشرے میں اس سوشل میڈیا نے جہاں پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے، پوری دنیا کی دوریاں ختم کر دی ہیں، جو دور تھے وہ بہت قریب آ چکے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو دور تھے وہ تو قریب آ گئے ہیں، لیکن جو آپ کے بہت قریب تھے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص کر ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد، ایک انسان اس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا سے کنیکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی ماں ہے، ان کے والد ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان سے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کی پوری توجہ سوشل میڈیا میں ہے اور ساتھ والے افراد سے اس کا کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ اور یہ المیہ پورے ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ آج پریشان ہیں، بزرگ خاص کر پریشان ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی، ہر بچہ، جوان، یہاں تک کہ بزرگ خود بھی، ہاتھ میں ان کا موبائل ہے اور سب موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، کوئی بیٹھ کے بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ٹائم پہ کوئی بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا تھا، آج وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ سب انسان جو ہے اس وقت مشغول ہے سوشل میڈیا میں، خاص کر موبائل کے ذریعے، فیس بک میں مصروف ہیں، یوٹیوب کے ذریعے، مختلف طریقوں سے اس وقت جو ہے انسان مصروف ہے۔ اور ہم بات کریں گے خصوصی طور پر ہماری نوجوان نسل کے اوپر، اس سوشل میڈیا کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر، جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، وہیں پر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ برطانیہ کی ایک خاتون ہیں، بہت ہی ایکسپرٹ ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ جو نا ماہر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے سوشل میڈیا علمی حوالے سے بچوں کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت خطرناک بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں آج بھی ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اپنے بچوں کو کسی پارک میں رات کی تاریکی میں، چھوٹے بچے کو چھوڑ دیں، تنہا چھوڑ دیں، یہ ہم کبھی بھی سوچ نہیں سکتے۔ اسی طرح ان کے سامنے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ ان کے سامنے رکھ دیں بچوں کو، اور ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک معصوم بچے کو کسی رات کی تاریکی میں پارک پہ تنہا چھوڑ دیں۔ لہٰذا اس حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، ممتاز مذہبی اسکالر ہے، اور اسی سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ آرٹیکل بھی لکھتے رہے ہیں۔ میری مراد محترم جناب ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب ہیں، آپ جامعہ کراچی میں استاد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج ہم سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ بیان فرمائیے گا کہ اس کے فوائد کیا ہیں مختصراً، اور ہم ان کے منفی جو اثرات ہو رہے ہیں ہماری نوجوان نسل پہ، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن ڈیفینیٹلی فوائد بھی ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، سوشل میڈیا کے اثرات۔ دیکھیں، دنیا نے جہاں آج بہت ترقی کر لی ہے، گزشتہ چند سالوں کے دوران سوشل میڈیا بھی اسی ترقی کے لپیٹ میں ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ تقریباً تمام نوجوان اور تمام انسانوں کے ہاتھ میں جو ہے موبائل ہیں، ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہیں، اور سوشل میڈیا تک ان کی رسائی موجود ہے۔ اس کے جہاں تک فوائد کی بات ہے، اطلاعات جو ہیں، اطلاعات تک جو آپ کی رسائی گزشتہ زمانوں کے اندر بہت دیر سے ہوتی تھی، سوشل میڈیا کی بدولت جو ہے آپ انتہائی تیزی سے جو ہے وہ اطلاعات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے اطلاعات ہیں، اور یہاں پر نوجوانوں کے حوالے سے، چونکہ عام طور پر ہمارے نوجوان جو ہے وہ طالب علم ہوتے ہیں، مختلف تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک خاص فائدے کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کتاب کو یا کسی آرٹیکل کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو لائبریریز کے اندر جانا پڑتا تھا۔ آج وہ ساری کی ساری لائبریریاں جو ہیں وہ کیا ہے، میڈیا کے اوپر موجود ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ تو ہمارے وہ محققین اور وہ نوجوان جو کسی بھی حوالے سے کوئی ریسرچ آرٹیکل پڑھنا چاہیں، کوئی کتاب پڑھنا چاہیں، کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں،
تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں اویلیبل ہیں، تو لہٰذا اس لحاظ سے ان کو فائدہ ہے۔ اور جہاں دنیا کے مختلف مسائل اور مختلف خبروں کے حوالے سے آگاہی کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو آج الیکٹرانک میڈیا سے بھی زیادہ فاسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ جو چیزیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بعد میں آتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ان اطلاعات کو اور ان خبروں کو جو ہے وہ پہلے حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں پر موجود بہت اچھی ویب سائٹس وغیرہ موجود ہیں، بہت اچھے مٹیریلز وہاں پر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنی اصلاح اگر کرنا چاہیں، نوجوان اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو وہ ان ویب سائٹس کے ذریعے اور ان اطلاعات کے ذریعے اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اپنے نالج وغیرہ میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ نے اصلاح کی بات کی، اس سے پہلے والدین اس جدید جو دور ابھی گزر رہا ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے پہلے والدین اولاد کی اور بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اور خاص کر اساتذہ کرام اور معاشرے میں بزرگ حضرات جو ہیں وہ بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ اب بچوں کی تربیت جو ہے وہ سوشل میڈیا کر رہا ہے، تو ایسے میں سوشل میڈیا کس طرح کی تربیت کر رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل؟ دیکھیں دو طرح کے ہیں یہاں پر، ایک تو جہاں فائدہ بھی اس سے ہو رہا ہے لیکن نقصان بھی ہو رہا ہے، اور نوجوانوں کو اگر آپ سوشل میڈیا کے ساتھ اگر تنہا چھوڑ دیں تو پھر یہاں پر کیا ہے، فوائد کے بجائے نقصانات پھر زیادہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کی جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر نوجوانوں کی، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں سوشل میڈیا کے اندر موجود ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے یہ پوچھا، اب اس کے حوالے سے یہ ہے کہ تربیتی جو چیزیں پہلے والدین انجام دیتے تھے، اور تو والدین کے سامنے ان کا اپنا بچہ ہے تو وہ ان کے مستقبل کے حساب سے ان کے تربیتی اسلوب وغیرہ طے کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے راہ متعین کر دیتے تھے، لیکن سوشل میڈیا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر ہر قسم کا کنٹینٹ موجود ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے، اس نوجوان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس کا اپنا مائنڈ کیسا ہے۔ اچھا مائنڈ رکھنے والا اگر ہے تو اچھی چیزوں کو سرچ کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس کے ذہن کے اندر کچھ ایسی افراتفری مچی ہوئی ہے، کچھ ایسی منفی ذہنیت کا حامل اگر وہ ہے، یا ان چیزوں کا اگر وہ شوقین اگر ہو، تو پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایسی چیزوں کو سرچ کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کی تربیت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے، سوشل میڈیا کے فوائد اور اس کے نقصانات، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب تشریف فرما ہے۔ بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ اصلاحی حوالے سے اس سوشل میڈیا سے کیا لوگ اصلاح حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح کی تربیت ہو رہی معاشرے کی۔ تو اس کے علاوہ جو اس سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوان نسل پر کیا برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، خاص کر بچوں کے اوپر، ہمارے ناظرین کی خدمت میں اگر یہ پیش کریں تاکہ والدین اس کو اس کی اصلاح کر سکیں کہ بچوں کو کس طرح اس سے روکیں ہم۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل، جیسا کہ بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، کہ اس وقت تمام بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، تمام نوجوانوں کے پاس لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، ٹھیک ہے، الیکٹرانک چیزیں موجود ہیں ان کے پاس، یعنی سوشل میڈیا تک وہ رسائی رکھتے ہیں۔ تو نوجوانوں کا زیادہ ٹائم اس کے اوپر صرف ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت جو ہے اسی کے اوپر گزار رہے ہیں۔ اس کے اوپر گزارنے کی وجہ سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، ان کے روزانہ کے معمول کے جو روٹین کے جو کام وغیرہ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ یقیناً معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے والدین کو اپنے بچوں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ موبائل ہاتھ میں اٹھا کر بیٹھتے ہیں یا لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر بیٹھتے ہیں، اور والدین جو کام ان کو بتاتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر اساتذہ کرام کی یہ شکایت ہوتی ہے بچوں سے، نوجوانوں سے، کہ وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے تعلیمی سرگرمیوں میں پیچھے رہ گئے ہیں، خاص کر رات بھر سوتے نہیں، اور جی ہاں، اسکول ٹائمنگ میں بچوں کو نیند آ جاتی۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے جہاں نقصانات کی اگر ہم بات کر لیں اور اس کے نوجوانوں کے اوپر اثرات، سوشل میڈیا کے اوپر کئی طرح کے برے جو ہیں پیغامات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ غیر اخلاقی مواد بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ، اور یہ
ہر نوجوان کے فنگر ٹپ کے اوپر موجود ہے، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ وہ وہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے کہ جس تک پہنچنے کے بعد اس نوجوان کی برائی کے راستے کی طرف جانے کے خطرات بے حد بڑھ جاتے ہیں۔ اور موجودہ معاشرے کے اندر جہاں آپ اکثر خبروں کے اندر سنتے بھی رہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھیل رہی ہیں، ان سب کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے یہی سوشل میڈیا ہے کہ ایسے ویب سائٹس موجود ہیں، ایسے باقاعدہ چینلز موجود ہیں کہ جہاں جو ہے غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کیا گیا ہے، اور ان تک جب بچے جو ہے اور نوجوان جب ان کو سرچ کرتے ہیں اور ان کا جب وزٹ جب کرتے ہیں تو پھر ان کا اثر نوجوانوں کے دل و دماغ کے اوپر پڑ جاتا ہے، وہ عملی زندگی کے اندر جو ہے برے کاموں کی طرف اور برے راستے کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، جن کی طرف ہم کھل کر اشارہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس حد تک برے مواد جو ہیں اور غیر اخلاقی مواد اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک اعتبار سے یہ نقصان ہے۔ دوسرا نقصان جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ مذہبی منافرت، قومی منافرت اور سیاسی منافرت بے حد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، یعنی جو آدمی جیسا ہے ویسا ہی وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ کہ جو آپ کے وطن کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں، آپ کے دین اور مذہب کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایسے پیجز بنائے ہوئے ہیں، ایسی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، ایسے چینلز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جن تک رسائی کے بعد ان کے افکار تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا مذہبی منافرت پھیلانے کا ایک انتہائی اہم ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا بنا ہوا ہے، قومی، لسانی اور سیاسی اور عدم برداشت کا ماحول جو ہے معاشرے کے اندر پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا بنا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر لوں کہ خاص طور پر جو اس وقت پورے زیادہ تر نوجوان جس کو استعمال کرتے ہیں، فیس بک وغیرہ ہے، اور مثلا ٹویٹر ہے، اور اسی طرح انسٹاگرام وغیرہ ہے، ٹھیک، یوٹیوب وغیرہ ہے، یہاں پر زیادہ تر آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے فیک آئی ڈیز کے ذریعے فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، اور جس کے ذریعے معاشرے کے اندر افواہ پھیلانا، معاشرے کے اندر جھوٹی خبروں کو پروموٹ کرنا، معاشرے کے اندر باعزت جو افراد ہیں ان کے اوپر الزامات لگانا، ان کے اوپر تہمتیں لگانا، جو اپنے مخالفین ہیں جن کے ساتھ ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، ان کے خلاف اگر کوئی بات کرنا ہو تو فیک آئی ڈی بنا لیتے اور اس کے بعد کیا ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے، یعنی انسان کی عزت نفس بھی جو ہے اس سے ایک لحاظ سے خطرے میں ہے۔ اور یہاں پر سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ والدین کے اوپر ہے۔ دیکھیں اسلام، ہم بحیثیت مسلمان اگر بات کر لیں تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جہاں جو آپ سے صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی نجات کی فکر کر لیں، بلکہ آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والوں کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں نار سے، آتش دوزخ سے، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی آپ بچانے کی کوشش کر لیں۔ تو لہٰذا بحیثیت والدین ان کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ جہاں پر وہ یہ فیسلٹیز اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پر وہ ان کے اوپر کڑی نگرانی بھی کریں۔ یعنی یہ مغربی طرز تفکر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بچے جو ہے ہم بچوں کی نجی زندگی کے اندر مداخلت کیوں کر لیں۔ یہ ایک مغربی سوچ اور مغربی طرز تفکر ہے کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ یہ مغربی بات کر رہے ہیں، مغرب نے ہی بنائی ہے، ٹیکنالوجی مغرب سے آئی ہے، بالکل، لیکن آج اگر جتنے ممالک مغربی ممالک ہیں اگر آپ ان کے ریسرچ کریں تو انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے، بچوں کے اوپر پابندی، انہوں نے کہا اس عمر سے نیچے والے بچے جو ہے نا یہ اس ٹائم کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے، واٹس ایپ یا موبائل، وہ قدغن لگا رہے ہیں، وہ جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں۔ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کے اوپر آپ اپنی نظریں جو ہے ایسی رکھیں کہ وہ کہیں غلط راہ کی طرف نہ جائیں، اور سوشل میڈیا اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، والدین جو ہیں وہ بھی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ چلے بچے بھی مصروف رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس ٹی وی اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے بچہ کس طرف جا رہا ہے اس طرف والدین توجہ نہیں۔ آپ نے انتہائی اہم بات کی طرف اشارہ کیا۔ اسی حوالے سے میں بھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو چائنا کے اندر باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے ٹھیک نوجوانوں کے سوشل میڈیا اور اسی طرح انٹرنیٹ استعمال کرنے کا باقاعدہ ٹائمنگ طے ہے جی کہ وہ 2 یا 3 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی نیٹ ورک، کسی بھی اس سے لیپ ٹاپ سے یا موبائل سے اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کیا ہے
رجسٹر کرانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ نیٹ چلتا ہے، تو ہر ایک کا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہوتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس نوجوان نے اپنے موبائل سے، اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے سسٹم سے کتنے گھنٹے تک جو ہے وہ کیا ہے انٹرنیٹ استعمال کیا ہے۔ تو باقاعدہ ایک پابندی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ کہ اس کے نقصانات کو وہ دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے اندر جو برے نقصانات، اور بحیثیت مسلمان ہماری تو ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بالکل، یعنی جہاں ان کے اپنے نظریات کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ان کے لیے الاؤ ہو سکتی ہے، وہ ہمارے مذہب اور شریعت کی بنیاد پر یہاں پر الاؤ نہیں ہے۔ وہ غیر اخلاقی ویب سائٹس وغیرہ، وہ غیر اخلاقی چینلز وغیرہ جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو کیا ہم اپنے بچوں کو کے اوپر بغیر کسی نگرانی کے ان کو کھلی چھوٹ دے سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے اپنے تمہید کے اندر اشارہ کیا، کیا ایک بچے کو آپ جو ہے تنہائی میں کسی ایسی جگہ چھوڑ سکتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ہمارے بچوں کے اذہان، ہمارے بچوں کے افکار باقاعدے سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات، آپ بھی یقیناً یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحاد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان کہ جو مذہبی گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ مذہبی گرانوں سے ہے، لیکن اس کے باوجود اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر اٹھائے جانے والے شبہات اور اعتراضات کی وجہ سے ان کے اذہان آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ دین کے بارے میں اب کیا ہے، آہستہ آہستہ بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں، قرآن کریم کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اسلامی شاعر اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ان سب کے اسباب کیا ہیں؟ یہی ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے، جس تک اس کی 24 گھنٹے رسائی موجود ہے۔ تو اس لیے جب تک ہم اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ توجہ نہیں دیں گے، اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں کے ذہنی صحت کے حوالے سے، اور ان کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کے تربیتی چیزوں کی طرف جب تک توجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم اپنے معاشرے کو اس کے برے نتائج سے نہیں بچا سکتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور آپ تشریف لائے اور بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ ناظرین انشاءاللہ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں اس پوری گفتگو کا اگر خلاصہ پیش کرنا چاہوں تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آج اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو اگر ان مشینوں کے حوالے کر دیں، سوشل میڈیا کے حوالے کر دیں، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل وہ جیسے چاہے چلا رہا ہے، یا یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے، یا اس طرح یہ ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوان نسل کی اگر تربیت کرنے شروع کر دیں تو پھر بہت مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے یہ معاشرہ، ہمارا ملک، بلکہ ہمارے جو مسلمان، جو آپ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے اندر وہ اخلاقی اعتبار سے جو ہے نا بہت کمی آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ بس میں یہاں پر اختتام کروں گا، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔